پر گوادر میں احتجاجی ریلی کا انعقاد۔ سیرت النبی چوک سے نکلنے والی ریلی کا اختتام دھرنے پر ہوا۔ احتجاج کو صوبے کے پسے ہوئے طبقات، مزدوروں اور ماہی گیروں کی تحریک قرار دیا گیا۔ سربراہ تحریک مولانا ہدایت الرحمان نے ریلی کو صوبائی حکومت کی مزدور کش پالیسیوں کے خلاف ریفرنڈم کہہ دیا ہے۔ وزیراعظم عمران خان کا گوادر کے محنت کش ماہی گیروں کے جائز مطالبات کا نوٹس۔ ٹویٹ میں لکھا کہ ٹرالر سے غیر قانونی ماہی گیری کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا۔ اس معاملے پر وزیر اعلیٰ بلوچستان سے بھی بات کروں گا۔ فواد چودھری کہتے ہیں وزیر اعظم نے بلوچستان کے ماہی گیروں کے مطالبات کا نوٹس لیا۔ گزشتہ حکومتوں نے مسائل حل نہ کیے، موجودہ حکومت مسائل کے حل کے لیے تیار ہے۔ رواں ہفتے بلوچستان کے لیے سب سے بڑا پیکج لا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے جو زبان استعمال کی وہ مناسب نہیں تھی۔ الیکشن کمیشن کو مضبوط کرنا چاہیے۔ فورن فنڈنگ پر بہتر کام نہیں ہو رہا۔ تینوں بڑی جماعتوں کا ریکارڈ سامنے لایا جائے۔ آئی ایم ایف سے قرض مانگنے والے پاکستان کا امپورٹ بل $2 ارب تک جا پہنچا۔ امپورٹ بل کے $2 ارب پورے کرنے کے لیے قرض لیا جاتا ہے۔ 5 سال کے لیے مکمل تیار گاڑیوں کی درآمد پر پابندی لگانے سے آئی ایم ایف کے چکر سے نکلنے کا امکان۔ مکمل تیار گاڑیوں کی مقامی سطح پر تیاری سے قرضوں کی قسط بغیر پریشانی ادا کرنا ممکن۔ حکومت نے حال ہی میں آئندہ 6 ماہ کے لیے مکمل تیار گاڑیوں کی درآمد پر پابندی عائد کی ہے۔ 3,000 ارب روپیہ قرضوں کی ادائیگی میں چلا جاتا ہے۔ ہمارا جو انکم ٹیکس کے اندر گروتھ بھی ہوئی ہے اس کے اندر بھی 200-250 ارب روپیہ پچھلے سال کی بنسبت اس سال زیادہ آیا ہے۔ 760 ارب روپیہ صرف انکم ٹیکس کی مد کے اندر جو ہے وہ کلیکٹ کیا گیا ہے۔ ہم نے کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ایف بی آر کو میں بھی ریفارمز لے کر آئیں، ایف بی آر کو بھی جو ہے وہ ایک بزنس فرینڈلی ادارہ بنائیں تاکہ ٹیکس کلیکشن میں بھی اضافہ ہو۔ ہمارا جو ٹیکسٹائل کا سیکٹر ہے اس میں بھی ہمیں جو ہے وہ مایوس نہیں کیا۔ وزیر مملکت فاروق حبیب کہتے ہیں 3,000 ارب روپے قرضوں کی ادائیگی میں چلے جاتے ہیں۔ گزشتہ سال ایف بی آر نے 250 ارب کے ری فنڈ جاری کیے۔ ایف بی آر میں ریفارمز لے کر آ رہے ہیں، اسے کاروبار دوست ادارہ بنانا چاہتے ہیں۔ ٹیکسٹائل کا شعبہ ترقی کر رہا ہے، اس سیکٹر نے مایوس نہیں کیا۔ برآمدات بڑھ رہی ہیں، کرونا میں صنعتیں بند نہیں ہونے دیں۔ انکم ٹیکس گروتھ اور چاول کی پیداوار میں اضافہ ہوا۔ شہباز شریف صاحب تو انشاءاللہ اب جیل نہیں جائیں گے۔ پاکستان کی عوام یہ جانتی ہے کہ 2 دفعہ جیل گئے، کوئی ایک دھیلے کی کرپشن ثابت نہیں کر سکے۔ انہی کورٹس کے اندر پچھلے دروازے سے بھاگ جاتے ہیں جب ثبوت دینے کی باری آتی ہے۔ ترجمان نون لیگ مریم اورنگزیب کہتی ہیں شہباز شریف اب جیل نہیں جائیں گے، ان کے خلاف ایک دھیلے کی کرپشن ثابت نہیں ہوگی۔ بلایا گیا آشیانہ کیس میں اور گرفتار صاف پانی کیس میں کیا گیا، ان کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ملے۔ عوام کو ریلیف دینے پر شہباز شریف کو نشانہ بنایا گیا۔ حمزہ شہباز کو 22 مہینے جیل میں رکھا گیا۔ عوام کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، لوگوں کے پاس بل جمع کرانے کے پیسے نہیں۔ وزیر اعظم عمران خان پیر کو 1 روزہ دورے پر لاہور آئیں گے۔ گورنر پنجاب چودھری سرور اور وزیر اعلیٰ عثمان بزدار سے ملاقات کریں گے۔ امن و امان اور سیاسی صورتحال پر بریفنگ دی جائے گی۔ چودھری سرور دورہ یورپ کے بارے میں آگاہ کریں گے۔ وزیر اعظم ہیلتھ کارڈ سے متعلق تقریب سے خطاب کریں گے۔ میڈیکل کالجز اور یونیورسٹیوں کے سربراہان سے ملاقات میں میڈیکل شعبے کے بارے میں تجاویز دی جائیں گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا ریسکیو سروسز کے شعبے میں اہم اقدام۔ کابینہ اسٹینڈنگ کمیٹی برائے فائنانس اینڈ ڈیولپمنٹ نے صوبے میں ریسکیو ایئر ایمبولینس سروس شروع کرنے کی منظوری دے دی۔ پروجیکٹ سالانہ ترقیاتی پروگرام میں شامل۔ عثمان بزدار کہتے ہیں کہ ایئر ریسکیو سروس کے لیے 1 ارب 16 کروڑ مختص کر دیے ہیں۔ دور دراز اور دشوار گزار علاقوں تک رسائی ملے گی، قیمتی جانیں بچائی جا سکیں گی۔
بلاول بھٹو سے لاہور میں مختلف سیاسی جماعتوں سے پیپلز پارٹی میں شامل ہونے والے 80 سے زائد افراد کی ملاقات۔ چیئرمین پیپلز پارٹی نے کہا کہ ماضی میں جس گھر پر پیپلز پارٹی کا پرچم لہرایا گیا اس پرچم کو دوبارہ اس گھر پر لہرائیں گے۔ جو جی اے بھٹو کا نعرہ لگائے گا اسے ساتھ ملائیں گے۔ روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ آج بھی بہت اہم ہے۔ پنجاب کے دل لاہور کو جیتنا ہے، کسی سے ذاتی لڑائی نہیں، مسئلہ عوام کے حقوق کا ہے۔ اسپیکر صاحب نے ترامیم پڑھی بھی، اس وقت وہ شور ہنگامہ ڈال رہے تھے تو ان کو انٹرسٹ نہیں تھا، ان کا انٹرسٹ ایک خبر بنانے کا اس حد تک ضرور تھا کہ جی بڑا ہنگامہ ہوا، ہنگامہ آرائی ہوگی، کل بڑی انفارچونیٹ انسیڈنٹس بھی ہوئے، لوگوں نے لسانی باتیں کی تھی، اس پہ میں نے پوائنٹ آف ویو اٹھایا، اب بڑا اس کو بڑا چڑھا کے پیش کیا جا رہا ہے کہ چیف منسٹر، میں نے کیا کہا تھا؟ میں نے کہا تھا بھائی لسانیت پہ مبنی باتیں نہ کرو۔ بلدیاتی انتخابات میں ترمیم کا بل جلدی میں اسمبلی سے منظور کرانا پڑا۔ 10 ماہ سے بل پر کام کر رہے تھے، سب سے مشاورت کی، اپوزیشن کیا چاہتی ہے سمجھ سے بالاتر ہے، ان کی ساری باتیں مان لی، اس کے باوجود ایوان میں ہنگامہ کیا گیا۔ گورنر کا کوئی سیاسی کردار نہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی لاڑکانہ میں میڈیا سے گفتگو۔ گڑی خدا بخش میں شہداء پر قبروں پر پھول چڑھائے گئے، فاتحہ خوانی کی گئی۔ وزیر اطلاعات سندھ سعید غنی کہتے ہیں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے اپوزیشن کی مثبت تجاویز پر غور کرنے کا کہا ہے۔ اسمبلی اجلاس میں پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم پاکستان کا رویہ غیر جمہوری تھا۔ اپوزیشن کا رویہ کسی کو ڈکٹیٹ کرنے کا نہیں ہونا چاہیے۔ میئر کا انتخاب گورنر سندھ کی آبزرویشن کے بعد شو آف ہینڈ کر دیا۔ گورنر سندھ نے جو آبزرویشن بھیجی اکثریت کو ہم نے مانا۔ آگے چلنے کے لیے میری رائے یہ ہے، آپ سے درخواست یہ ہوگی کہ تمام سٹیک ہولڈرز کا ایک کمیٹی بنائی جائے۔ جو کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے، ماسٹر پلان قانون کے مطابق اسلام آباد کا وفاقی کابینہ کرتی ہے۔ ماسٹر پلان کی جو ریگولیشن ہے کہ یہ وہاں ماسٹر پلان کے مطابق کام ہو رہا ہے، یہ سی ڈی اے کے پاس اختیار ہوگا۔ پولیس جو ہے وہ انٹیریئر کو ڈائریکٹلی رپورٹ کرے گی۔ اس کے علاوہ تمام نظام جو ہے وہ میئر کے پاس ہے۔ وفاقی وزیر اسد عمر کا مسائل کے حل کے لیے سندھ حکومت کے ساتھ بیٹھنے کا اعلان۔ کہتے ہیں مقامی حکومتوں کا نظام مکمل طور پر بااختیار ہونا چاہیے، صوبوں کو اختیارات دینے سے مسائل حل نہیں ہوتے، کراچی میں رہنے والوں کی آواز بھی سننی چاہیے۔ سندھ کے حکمران امیر ہو رہے ہیں، کراچی کے عوام کے بنیادی حقوق کا مسئلہ ہے، دیگر شہروں میں بھی حالات خراب ہو سکتے ہیں، سب سے بڑے سٹیک ہولڈرز سندھ کے لوگ ہیں۔ خود آ کے ہمیں بتایا کہ جی ابھی آپ کو موقع ملے گا، اور اس کے بعد ہم نے یقین کر لیا، نہیں تو ہم نے پیش نہ ہونے دیتے۔ وہ گئے، پیش کیا، اور اس کے بعد اسپیکر نے 1 منٹ کے اندر ووٹنگ کرا دی اس کے اوپر۔ مطلب یہ نا علی بابا 40 چوروں کا ٹبر ہے، ان پہ اعتبار کرنا، میں کہتا ہوں جس پہ چاہے اعتبار کر لو، مطلب کل ہوا ہے ہمارے ساتھ یہ۔ اس لیے میں یہ محمد حسین بھائی موجود ہیں، ہمارے پارلیمنٹیرینز موجود ہیں، اس طریقے سے انہوں نے اس بل کو پاس کرایا جو کہ غیر قانونی۔ اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی حلیم عادل شیخ کہتے ہیں سندھ اسمبلی میں عجلت میں بل پیش کیا اور پاس کیا گیا۔ پیپلز پارٹی نے آئین کے مطابق بلدیات کو اختیار نہیں دیے، اس جماعت پر کسی بھی معاملے میں اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ پیپلز پارٹی کے معاملات پر وفاق کو سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے، حقوق مانگنے پر سندھ کارڈ استعمال کیا جاتا ہے۔ کراچی کے اندر پچھلے 13 سال سے ایک سیاسی جماعت ہے جو کہ اقتدار کے اندر ہے، ان کی کوئی 5 سے 6 جو ہیں حکومتیں جو ہیں صوبے سندھ کے اندر ان کی آ چکی ہیں۔ ہم یہ سمجھتے تھے کہ جو پولیس کا نظام ہے، لوکل پولیسنگ کا نظام ہے، وہ میئر کے انڈر آئے گا۔ میئر کو یہ پتہ چلے کہ اس کے شہر کراچی کے اندر ہو رہا کیا ہے۔ سندھ میں بلدیات کا نیا نظام بے اختیار ہوگا، صوبے کے تمام شہروں کے لیے با اختیار بلدیاتی نظام چاہتے ہیں۔ پیپلز پارٹی آمرانہ رویہ اختیار کر رہی ہے،
یقین دلایا گیا تھا کہ بلدیات کا نظام با اختیار ہوگا، میئر کو پولیس ٹرانسپورٹ کے نظام کا اختیار نہیں دیا گیا، سینیٹیشن کے نظام کے وزیر خود وزیر اعلیٰ سندھ ہوں گے، چاہتے تھے کہ نظام جاگیردارانہ نہ ہو۔ رہنما پی ٹی آئی خرم شیر زمان کی میڈیا سے گفتگو۔ سابق میئر کراچی وسیم اختر کہتے ہیں مراد علی شاہ کے مطابق اپوزیشن اقلیت ہے، یہ اس ملک اور شہر کے دشمن ہیں۔ کراچی 300 ارب سے زیادہ ٹیکس دیتا ہے، ان سے کوئی پوچھے کہ 1200 ارب جا کہاں رہا ہے۔ پیپلز پارٹی کا ترقی کا ویژن ہے ہی نہیں، لاڑکانہ تباہ ہو گیا، سندھیوں کے نہیں وڈیروں کے خلاف ہیں، ہم سب شریف لوگ ہیں، نوکری کرتے تھے، 35 سالہ سیاست میں بہت مشکل دیکھی۔ سربراہ پی ایس پی مصطفیٰ کمال کہتے ہیں چاروں صوبائی حکومتیں ملک کے لیے خطرہ بن چکی ہیں، جو حالات پیپلز پارٹی نے پیدا کر دیے وہ ریاست کے لیے خطرہ ہیں، ہمارے قول و فعل میں کوئی تضاد نہیں۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان بولے یہ عوامی رائے کو دبا کر اختیارات چھیننا چاہتے ہیں۔ بلدیاتی بل منظور کراتے ہوئے پیپلز پارٹی نے تعصب کا رویہ اپنایا، با اختیار شہری حکومت چاہتے ہیں۔ پنجاب میں فضائی آلودگی کا زور برقرار، لاہور پھر آلودہ ترین شہروں میں پہلے نمبر پر آ گیا۔ صوبائی حکومت دارالحکومت لاہور میں ایئر کوالٹی انڈیکس مجموعی طور پر 364 پر جا پہنچا۔ راولپنڈی، ملتان، فیصل آباد، گجرانوالہ، رائے اور بہاولپور کے شہری بھی مشکل کا شکار، اسموک کے سبب آنکھوں اور سانس کی بیماریوں کا شکار ہونے لگے۔ فضائی آلودگی میں نئی دلی دوسرے، کولکتہ تیسرے نمبر پر ہے۔ اے این ایف کا ملک بھر میں منشیات فروشوں کے خلاف ایکشن، اے این ایف انٹیلیجنس اور اے این ایف بلوچستان کی مشترکہ کارروائی، پشین کے علاقے کلی بوتی سے 5 کلو مارفین اور 340 کلو ہیروئن برآمد کی گئی ہے۔ منشیات افغانستان سے پاکستان سمگل کرتے ہوئے ایک غار میں ذخیرہ کی گئی تھی، براستہ گوادر بیرون ملک سمگل کی جانی تھی۔ موٹر وے پولیس کا ایم ٹیگ کے بغیر گاڑیوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری، موٹر وے پر ایم ٹیگ کی پابندی کی وجہ سے گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگنے لگیں، شہریوں کو ایم ٹیگ کے حصول میں شدید مشکلات کا سامنا، منزل پر وقت پہنچنے اور ایمرجنسی والوں کے لیے پریشانی۔ مسافر کہتے ہیں کہ جہاں جائیں لمبی قطاریں لگی نظر آتی ہیں، ایم ٹیگ کرانے میں 3 گھنٹے تک لگ جاتے ہیں، ایمرجنسی والے کہاں جائیں؟ Surpassed that minimum. It therefore gives me great pleasure to officially recognise a new Guinness World Records title. Make some noise! Active Media, Jazz and Parkview City. On behalf of Guinness World Records, congratulations. You are officially amazing. سب سے بڑے ڈرائیونگ کانسرٹ کا اعزاز اسلام آباد کے نجی ہاؤسنگ سوسائٹی کے نام، 1500 سے زائد گاڑی سوار کانسرٹ میں جا پہنچے، پہلا ریکارڈ 999 گاڑیوں کا تھا۔ گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ کی آفیشیل ویڈیو سکرین پر چلا دی گئی، ورلڈ ریکارڈ بنانے پر شاندار آتش بازی کا مظاہرہ بھی کیا گیا، عاطف اسلم، علی عظمت اور مصطفیٰ زاہد کے گانوں پر شہری خوب محظوظ ہوتے رہے۔ اور سمجھا جائے کہ کہاں سے ہماری جو گریٹنس ہوگی کرکٹ کی وہ شروع ہوگی۔ ورلڈ کپ بھی آسٹریلیا میں ہے اور میں سمجھتا ہوں ایز اے کرکٹ چیئرمین بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس کی طرف توجہ دی جائے۔ پی ایس ایل سیزن 7 کی لاہور میں ڈرافٹنگ تقریب، 32 ممالک سے مجموعی طور پر 425 کرکٹرز کی سلیکشن کی گئی۔ چیئرمین پی سی بی رمیز راجہ کہتے ہیں پی ایس ایل کو ہر سال بڑا ایونٹ بنانا چاہتے ہیں، ایونٹ اس وقت اوپر جائے گا جب پیسہ اور مربوط نظام ہوگا، آرگنائزیشن اور کمرشل بنیاد پر کرکٹ کو آگے لے کر جائیں گے۔ پاکستان کرکٹ کے روشن مستقبل کا تعلق لیڈرشپ سے ہے۔
ہیں اور میری ٹیم آپ سب کا ویٹ کر رہی ہے گراؤنڈ میں, اور ہمیشہ کی طرح ہم انجوائے کرتے ہیں کراچی میں اسپیشلی, اور لوگوں کا کافی سپورٹ ملتا ہے, اور جس طرح وہ ہمیں چیئر اپ کرتے ہیں ان دا گراؤنڈ اور سوشل میڈیا پہ, تو میرے خیال سے میں اس بارے بھی پورا پر امید ہوں, اور جس طرح آپ لوگ آئیں گے اور سپورٹ کریں گے. اور مین چیز یہ ہے کہ SOPs کا خیال رکھیے گا, ماسک کو ضرور پہنیے گا کیونکہ آپ کی سیفٹی بہت ضروری ہے. قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم کی کراچی کے شائقین سے کرونا SOPs پر عمل کرنے کی اپیل. کہتے ہیں کہ ویسٹ انڈیز ٹیم کو آسان ہدف نہیں لیں گے, سیریز میں 100% کارکردگی دکھائی جائے گی. کوشش ہوگی کہ فتوحات کے سلسلے کو جاری رکھا جائے. نیوزی لینڈ کے واپس جانے کے بعد ویسٹ انڈیز کا آنا بہت ضروری تھا. ویسٹ انڈین ٹیم کے دورہ پاکستان پر ان کے شکر گزار ہیں. ونگ کمانڈر مروین مڈل کوٹ شہید, ستارہ جرت اینڈ بار. 6 جولائی 1931 کے روز ہندوستان کے شہر لدھیانہ میں پیدا ہوئے. ابتدائی تعلیم کے بعد 1954 میں پاک فضائیہ میں بطور فائٹر پائلٹ کمیشن حاصل کیا. جنگ ستمبر کے دوران اسکواڈرن لیڈر مڈل کوٹ پاک فضائیہ کے مایا ناز نمبر 9 اسکواڈرن کی قیادت کر رہے تھے. دوران جنگ آپ نے کئی آپریشنل مشنز کیے اور بھارتی فضائیہ کے بمبار کینبیرا طیارے کو مار گرانے میں بھی کامیاب ہوئے. پاک فضائیہ کا ستارہ جرت ونگ کمانڈر مروین مڈل کوٹ شہید کو خراج عقیدت. ونگ کمانڈر مروین مڈل کوٹ شہید کے جنگی کارناموں پر دستاویزی فلم کا اجرا. ترجمان پاک فضائیہ کے مطابق دستاویزی فلم میں 1971 کی پاک بھارت جنگ میں عظیم قربانیوں اور خدمات کو اجاگر کیا گیا ہے. شہید نے دشمن کے عزائم کو خاک میں ملا دیا. اور محکمہ موسمیات کی بیشتر علاقوں میں موسم خشک اور سرد رہنے کی پیشگوئی. پنجاب کے میدانی علاقوں میں اسموگ اور ہلکی دھند چھائے رہنے کی توقع. بالائی علاقوں میں مطلع جزوی ابر آلود رہنے کا امکان. خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں ہلکی بارش اور برف باری کی توقع ہے. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران بالائی علاقوں میں موسم شدید سرد ریکارڈ کیا گیا. لیہہ میں پارہ -12 ڈگری تک گر گیا.